سوئمنگ پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, سنا یہ کہ سوئمنگ ایسی چیز ہے جو آپ کو کمپلیٹ ایکسرسائز دیتی ہے سر سے لے کے پاؤں تک. اس کی کیا ریئلٹی ہے, کتنی دیر سوئمنگ کرنی چاہیے, کس موسم میں کرنی چاہیے, کس ٹیمپریچر پہ کرنی چاہیے کہ آپ کی صحت فٹ رہے, اور ایسا کوئی طریقہ ہے یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ صرف اگر سوئمنگ کر لیتے ہیں آپ اور کوئی ایکسرسائز نہ کریں تو وہ اس کی سب کی کمی پوری ہو جاتی ہے؟ بالکل وہ کافی ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ رننگ کر رہا ہے یا واک کر رہا ہے وہ بھی اس کے لیے انف ہے, ڈپینڈ کرتا ہے اس کے گول کے اوپر. اگر کسی کا گول ہی ہے ویٹ لفٹر تو اس کو ان چیزوں سے پھر کوئی لگاؤ نہیں ہوگا. اس کو لگاؤ ہوتا ہے, میں سادے الفاظ میں کہوں گا, لویا چکنا. ٹھیک ہے, تو ان کا کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جم گئے ہیں, پلیٹیں ڈالی جو, اور بس وہ ویٹ اٹھاتے ہیں. باڈی بلڈر کا کام ہے کہ اس نے فوکس رکھنا ہوتا ہے کہ اگر میں ویٹ اٹھا رہا ہوں تو وہ پراپر اس کا جو پریشر ہے وہ میرے مسلس پر آنا چاہیے, جو مسل میں بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں, جو میرے ریکوائرڈ رزلٹ ہیں وہ مجھے ملنے چاہیے. سوئمنگ کی جہاں تک بات ہے وہ ایک الگ اسپورٹ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ایکسرسائز ہے. ٹیمپریچر آپ کو پتا ہے کہ اگر گرمیاں ہیں تو وہ اب تو انڈور اتنے سوئمنگ پولس بن گئے ہیں, پہلے تو آؤٹ ڈور والی ساری کہانی ہوتی تھی, اب تو سردیوں میں بھی آپ جمس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو سوئمنگ پول مل رہے ہیں جو کہ پراپر انہوں نے ٹیمپریچر پانی اس کا رکھا ہوا ہے. آپ وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے, سونا اسٹیم ہے, اس طرح کی ساری چیزیں بیڈ اپ ہو چکی ہیں. تو اب جس دور میں ہم آ گئے ہیں اب تو وہ ٹیمپریچر والی کہانی ختم ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں نے انڈور جمس بنا لیے ہیں. سوئمنگ بہت زبردست چیز ہے, بالکل کرنی چاہیے, اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں, اسٹیمنا بلڈ اپ ہونے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. لیکن یہاں رجحان اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہت کم جمز ہیں یا بہت کم ایسی جگہیں ہیں جو یہ آفر کر رہے ہیں, اور اگر آفر کر رہے ہیں تو پھر مہنگے بہت ہیں. ہاں, جہاں پہ انڈور ہے بالکل, ادروائز آؤٹ ڈور ہے وہ تو ایک سیزنل ہوتا ہے اور اس طرح سے ہائیجین نہیں ہے. ہائیجین کا بڑا پرابلم ہے کیونکہ پانی کو اگر آپ فلٹریشن کا عمل بار بار نہیں کر رہے پھر اس سے مزید بیماریاں, جیسے کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ نگلیریا کا ایک ایشو آیا تھا تو سوئمنگ پولوں کو تالے لگ گئے تھے. بالکل, تو وہ جن لوگوں کا بزنس تھا پھر وہ ٹھپ ہو گیا تھا. اچھا, اس کو اگر آپ تھوڑا, مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا ہے, یہ جو پرابلم ہو اگر آپ اس کو ڈیفائن کر دیں, یہ کیا مسئلہ تھا اور اس میں کتنے لوگ جان سے گئے یا کیا؟ نگلیریا کے ٹائم پہ ہم نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے جو رپورٹ ہوئے. کراچی سے یہ سٹارٹ ہوا, پھر لاہور میں بھی ہم نے کچھ کیسز سنے. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ دماغ کی کوئی بیماری ہے, اور پتہ نہیں اس کو کیوں سوئمنگ پول کے ساتھ جوڑا گیا, کیونکہ ویسے بھی اگر ہم شاور لے رہے ہیں لیکن وہ سوئمنگ پول سے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سوئمنگ پول میں نہ جایا جائے. بچوں کے اگر پانی انٹر ہو جاتا ہے سوئمنگ پول کا تو مے بی اٹ بیکاز آف کہ وہاں پہ جو ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جا رہا, جس فلٹریشن کے عمل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر بار بار نہیں کر رہے تو اس وجہ سے وہ پرابلم کریٹ ہو رہی تھی. اب میرا خیال ہے وہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا. یہ بھی ایک شاید وائرس کی طرح تھا, جیسے کووڈ آیا تو اس کے بعد نگلیریا ہم نے دیکھا وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا. اچھا, ابھی ہم نے انڈور جم کی بات کی, میں نے آپ کو آف دا ریکارڈ بتایا بھی تھا, میں نام نہیں لوں گا, میرے پاس پاکستان کی جو ایک بہت بڑی جم ہے اس کی ایگزیکٹو ممبرشپ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی 3 سال ہو گئے ہیں, اور میں ہر 3 مہینے بعد جاتا ہوں, جو ان کے منتھلی چارجز ہے وہ پے کر کے آ جاتا ہوں. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کا کام چل رہا ہے تو انہیں اس طرح کے کلائنٹس چاہیے. اچھا, لیکن میں آپ سے ایسا فارمولا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک اتنی مہنگی ممبرشپ لیں اور منتھلی پیسے بھی دیں تو جم کیسے جائیں؟ یہ بڑی مصیبت ہے میرے سے. میں 3 سال میں 2 یا 3 دفعہ موٹیویشن ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی فرینڈ سرکل ہے تو وہ آپ کو پش اپ کر سکتا ہے کہ یار آپ میرے ساتھ جم جایا کریں, بینگ اے پارٹنر اگر آپ لوگ ٹریننگ کرتے ہیں. اور پھر یہ آپ کے اندر ایک ہونا چاہیے. جیسے اب آپ وی لاگ کر رہے ہیں تو میں نے بھی آپ سے سوال پوچھا یار کیسے کر لیتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جم کیسے کر لیتے ہیں. تو ہم دونوں کا پرابلم ایک ہی ہے, ہم دونوں وہ ایک الجھن میں ہے کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گا. آپ اپنے باقی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں, بالکل اس کا ٹائم نہیں, میں ان میں پھنسا ہوں میرے, اور یہ کہ پریورٹی نہیں ہے, یہ بھی ریزن ہے. پھر سیکنڈلی مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے پیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے میرا پیشن تھا تو بچپن سے ہی مجھے بہت زیادہ شوق تھا, تو مجھے گھر والے الاؤ نہیں کرتے تھے کہ جم نہیں جانا جی. ٹھیک ہے, ایسے ہی آپ کا جو فزیک ہے نا آپ کی, وہ پھر آپ کی لیٹر آن ایجز میں جا کے وہ پھر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سب کی ہوتی ہے, تو باڈی بلڈر کی بھی اگر ہو جائے گی تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں ایک انہیلدی لائف اسٹائل ہی گزارتا رہوں. تو 2005 میں نے ورک آؤٹ اسٹارٹ کیا تھا. اٹس بین آلموسٹ 18 to 19 ایئرس, تو میں ریگولر ہی رہا ہوں. تو بیک ان 2019 پھر جم کا بزنس شروع کیا کیونکہ پیشن تھا, تو اب وہ پروفیشن بن چکا ہے. تو پیشن جب آپ کا پروفیشن بنتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. یہ کہاں پہ آپ کی جمز اور کس نام سے؟ میرے لاہور میں 3 جمز ہیں ورزش کے نام سے. ٹھیک ہے, ایک گلبرگ میں ہے, ایک شاد باغ میں ہے, اور ایک ہماری تیسری برانچ ہے ایک پال ٹاؤن. اور اگر آپ خود ٹریننگ دیتے ہیں؟ نہیں, ٹریننگ میں خود نہیں دیتا, میں نے سارا اسٹاف ہائر کیا ہوا ہے کیونکہ obviously ہمارے اور ذرا مصروفیات ہیں. یعنی آپ کو شوق تھا اور آپ نے شوق میں. جی بالکل, اچھے جمز بنانے کا شوق ہے پاکستان میں بیسکلی, کیونکہ جو ہمارا جیسے کہہ لیں مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے اچھے جمز اویلیبل نہیں ہیں. 2 بریکٹس تھیں جو میں نے فیل کیا تھا.
ایک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, نام ہم پھر نہیں لے رہے, تو کچھ ایسے جم سے جو بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں, جو کہ آپ کو بہت زیادہ مہنگی ممبرشپ دیتے ہیں, پھر مہنگی فیسز ہیں, جس وجہ سے آبویسلی لوگوں کو پھر رجحان نہیں گیا. پھر دوسری کیٹیگری تھی جو بہت زیادہ سستے جم تھے, جو آپ کو کوالٹی پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, اور وہاں پہ گندے ویٹس پڑے ہیں, ہائیجین کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. تو مجھے لگا کہ دس دا رائٹ ٹائم انٹر ان دیٹ مارکیٹ, کیونکہ یہ ایک مارکیٹ ابھی اسپیس خالی ہے پاکستان میں اسٹل. حالانکہ بہت جم آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب اگر میں اقبال ٹاؤن کی سراؤنڈنگ کی بات کروں, جہاں پہ میری یہ تیسری برانچ ہے, وہاں پر میرے سراؤنڈنگ میں میرا خیال ہے 3-4 کلومیٹر کے ریڈیس میں آلموسٹ 50 جم ہیں, لیکن کوالٹی پرووائڈ بہت کم لوگ کر رہے ہیں. اس کی ریزن بہت ساری ہیں. کچھ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. جیسے میرا کام دیکھا چل رہا ہے, تو ایک یہ ہمارے کانسیپٹ, یہ تو بہت زیادہ اللہ معاف کرے ایسا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں نے اس میں کروڑوں ڈبوئے ہیں کہ فلاں یہ کر رہے ہیں, میں نے بھی یہ کرنا ہے. تم پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا پیشن کیا ہے. ہاں, اس پہ اسٹڈی کریں, اس پہ آپ تھوڑا سوچیں, اور آپ یہ دیکھیں آپ کو اس چیز کا شوق ہے یا آپ کو اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے آپ کام کرتے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. جیسے میں نے اگر فرسٹ برانچ اپنی بنائی تھی, تو میں نے اس سے بہت سی غلطیاں تھیں, تو اس کو میں نے سیکھا, سیکنڈ سے سیکھا, تھرڈ سے سیکھا. اب اگر ہم فورتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ایک بڑے ایم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے ان ساری غلطیوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں یار ادا کم چل رہا ہے, بس میرا بھی چل رہا, میں بس شروع کر لاں تے ایدے کول کھولنا. ایک یہ بڑا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ اگر وہ کپڑے کی دکان کسی کی چل رہی ہے, کھولیں گے تو وہ ساتھ کھول لوں گا, تو اللہ نے دینا ہے نا, اس کا ختم ہونا ہے نا آپ کا. لیکن باقی چیزیں تو جو ہے وہ ساری کانسیپٹس ہیں لوگوں کے, وہ غلط ہے. اچھا, میں اس طرف آؤں گا, اس سے ریلیونٹ ایک سوال تھا, لیکن ذرائع مذاق میں لوگوں کو بتا دوں کہ جو ہم جم کا نام نہیں لے رہے, نام نہ لینے کی اور کوئی وجہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی مارکیٹنگ ہو جائے گی, جب وہ پیسے دیں گے ہم ان کا نام لیں گے. یہ نہیں کہ اس لیے نام نہیں لے رہے, کوئی غلط بات ہو رہی ہے, بھائی پیسے دیں آپ کا نام لیں گے برانڈ کا. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ ہے, میرا پیٹ نکلا ہوا, میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا فارمولا ہو, اور آج کل ہیں ایسے آ رہے ہیں جی آپ آپریٹ کروائیں تو بس جی ایسے سیٹ ہو جائے گا, فٹ ہو جائے گا. تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ذرا کوئک سولوشن ہے؟ یار جم میں 1 سال لگانا پڑے گا, ادھر 3 گھنٹے لگانے, انہوں نے کہنا ہے بھائی اتنے پیسے اکاؤنٹ میں دے دو, آپ کا مسئلہ حل ہے. اور وہ لائف ٹائم ہے, یہ بھی ہے, یعنی کہ جم جو آپ نے آنا ہے وہ آپ کو لائف ٹائم آنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک اور یہ ون ٹائم, بالکل بالکل. لیکن ون ٹائم والا معاملہ بہت زیادہ خراب ہے, یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, آپ جتنے بھی آرٹیفیشل پروسیجرز میں جائیں گے, ہم قدرت کے ساتھ ایک لمٹ تک چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں, جو قدرتی ہمارا ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہوا ہے. اگر مجھے کہہ دیا جائے میں اپنے اسٹمک کا سائز چھوٹا کروا لوں, تو مجھے وہ بات نہیں ہضم ہوتی, مجھے وہ بات نہیں سمجھ آتی. سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے, وہ قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی آپ کی سرجریز ہیں نان اسینشل, یہ نان اسینشل ہے, جی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف نہیں جا سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگوں نے کروایا, اس میں سے میکسیمم جو ریشو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کمپلیکیشنز ہوئی ہیں, 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, اور یہ بہت ایکسپینسو سرجریز ہیں. آپ اگر جم میں میرے ایک دوست نے جتنے بھی پیسے دے رہے ہوں, اگر میں ایک نارمل رینج کی بات کروں 10 سے 15 ہزار کی آپ پر منتھ دے رہے ہیں, تو آپ ان سرجری پر ملینز پھر آپ کے لگ جائیں گے. جی آئی نو, اور پھر آپ کو اپنی صحت کمپرومائز کرنی پڑے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی سرجری ٹھیک نہیں ہوتی, کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, تو پھر وہ ایک جو مینٹل پریشر ہے پھر آپ پر وہ بھی پڑ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ مشکل راستہ اختیار کریں, اور یہ آپ بھی ایگری کریں گے کہ مشکل راستوں پر جا کر جو چلتے ہیں, جو سیکھتے ہیں, ان کے لیے راستے آگے مزید آسان. نہیں بالکل. اور اس پہ تو جو ہم اپنے آپ کو سول کر رہے ہیں بیسیکلی, کہ یار یہ والا پروسیجر آیا, میں یہ والا پروسیجر کرا لوں, مجھے جم میں جا کے پسینہ نہ بہانا پڑے, تو دس از ناٹ دا سولوشن. اس پہ تو ہم وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ آہستہ آہستہ اسٹیپ چڑھیں گے نا, تو گرنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا اوپر جانے میں. اور وہ جو راتوں رات ہم بغیر جو راتوں رات وائرل لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کا پھر 2-4 منٹ بعد نام و نشان ہی نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا کون تھے. تو اس لیے جم پہ اگر آپ ریگولر جا رہے ہیں 1.5 سال, اگر آپ نے 6 مہینے کا گیپ بھی لیا ہے, تو آئی تھنک واپس اس حالت میں آنے میں بھی پھر آپ کو 1.5 سال لگے گا, جتنا ٹائم آپ نے لگایا ہوگا.